اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 196 آیت سے لے کے 203 تک حج کے فضائل کے حوالے سے تفصیلاً ارشاد فرماتے ہیں، جس میں سے 196 اینڈ 197 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِّمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے تھے، جن میں سے ان کا ایک جو شک تھا یا ایک ان کا جو ان سے ایک آرگومنٹ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا روئے زمین پر قبلہ بنایا وہ بیت المقدس تھا، تو آپ کیوں ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنا رخ نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو سب سے پہلا قبلہ بنایا وہ بلا شبہ خانہ کعبہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر خود اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اس شبہ سے باہر نکل آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب انسان، وہ سب ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ اس خانہ کعبہ کی تحویل کے حکم کو دل و جان سے قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اپنی عبادات کا مرکز خانہ کعبہ کو تسلیم کر لیں۔ ان آیات کی روشنی میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ اس میں نہ اس نے کوئی جھگڑا کیا نہ فحش کام کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی کہ جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اور اس میں نہ کوئی جھگڑا کرتا ہے، نہ فحش کرتا ہے، نہ فسوق کرتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے، واپس لوٹتا ہے، تو وہ اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے، سونی اور چاندی کے میل کچیل کو بالکل دور کر دیتی ہے، صاف شفاف اور پاک کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے،
اور یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اتنا ثواب ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ ذوالحج اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے، جس میں انسان اپنی بدنی مشقت کے ساتھ اللہ کے آگے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے، ان کو انویٹیشن دیتا ہے۔ اور پھر ان 10 ذی الحج کے دنوں میں سے 9 ذی الحج ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کی، اس دین کو مکمل فرما دیا۔ اور پھر یہ ایک ایسا مہینہ ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات آ کر یکجا ہو جاتی ہیں، کہ جس میں نماز، قرآن، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، یہ سب اس عبادت میں آ کر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عبادت ہے کہ کس طرح سے اللہ کے قریب کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے تمام مسلمان، چاہے وہ کتنے امیر و غریب کیوں نہ ہو، ہر طرح کے نسل، ہر طرح کے تعصب کو مٹا کر سب لوگ اللہ کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، میدان عرفات میں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی حاجات بیان کرتے ہیں۔ اور پھر لباس، وہ بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کے بدن پر کتنا لباس ہوگا۔ اور اسی طرح سے انسان 2 لباسوں میں، 2 کپڑوں میں، اور مختصر سے لباس میں، مختصر سے کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ ہو جائے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حاجی کتنا امیر ہے، یہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے، یہ کتنا مالک ہے، یہ کتنی ملکیت کا مالک ہے، کتنی جائیداد کی ملکیت کا مالک ہے، اس کا کیا رتبہ ہے دنیا میں، کیا مقام ہے دنیا میں۔ نہیں، انسان تب ایک ہوتے ہیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو سب ایک ہی روپ میں، ایک ہی حلیے میں، ایک ہی جگہ پر سوتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ وہی فرش، وہی آسمان، جیسے قیامت کے دن زمین اور آسمان کھلا، ویسے ہی میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں جب رمی کرتے ہیں تب اندازہ لگائیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھیں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب واپس لوٹیں تو اس آرزو کے ساتھ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے خوش ہو جائے، ہم ایسے واپس آئیں جیسے کہ میل کچیل سے، گناہوں سے بالکل ایسے پاک جیسے کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو جنا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف حاجیوں کو ہی ان عبادات سے فائدہ اٹھانے یا فیضیاب ہونے کا موقع نہیں دیا، بلکہ وہ مسلمان جو اللہ کے گھر نہیں جا سکے تو اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ذی الحج سے لے کر ایام تشریق تک ان کو یہ موقع دیا کہ وہ بھی جتنا چاہیں اللہ کی عبادت کر لیں، اپنے گناہوں کو مٹا لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے کوئی عمل اس کے آگے حیثیت نہیں رکھتا، وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے، بشرطے یہ کہ کوئی انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے اور اپنی جان اور مال دونوں لٹائے، دونوں ختم کر دے، تب وہ ان 10 دنوں کی برابری کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ صرف حاجی ہی ان دنوں سے فیض یاب نہیں ہوتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ عام مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکے، وہ سعادت سے محروم رہ گئے، تو وہ بھی اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے علاقوں میں رہ کر ان عبادتوں کو محسوس کر سکتے ہیں
تکبیر کہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج کو آگ سے، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو ہم دعا پڑھیں اللہم اجرنا من النار۔ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، روزہ رکھیں، تحلیل تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر جہنم کی آگ سے نجات مانگیں، دعا پڑھیں اللہم اجرنا من النار، اللہ کی بڑائی بیان کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، صدقات کریں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، نیکیاں کریں، لوگوں کے کام آئیں، بھلائیوں کے کام کریں، خیر بانٹیں، خیر سمیٹیں، اللہ کی راہ میں قربانی کریں، خالص نیت کے ساتھ۔ قربانی کے جانور کی قیمت کو شو آف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری مال، ہماری صورت نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیت دیکھتا ہے، وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، ان 10 دنوں سے پورا فائدہ حاصل کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح سے آج تو نے ان خوش نصیب حاجیوں کو اپنے گھر پر بلایا، آج اپنے گھر آنے کی دعوت دی، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔